زمانے پہلے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑی بادشاہت دی تھی۔ آپ کا وہ انسان، جانور، پرندے اور بڑے بڑے جنات بھی مان۔ ایک دفعہ آپ نے ہدہد کے بارے میں پوچھا کہ وہ آج نظر نہیں آ رہا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ کہ جی ہاں، آج ہدہد کافی دیر سے غائب ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بیٹا، ہدہد کو اس کی غیر حاضری کی سزا ضرور ملے گی۔ اگر اس نے اپنے غائب ہونے کی کوئی معقول وجہ بتائی تو اسے معاف کر دیا جائے گا۔ گزری تھی کہ ہدہد اڑتا ہوا آیا اور نہایت عاجزی کی حالت میں اپنے پر زمین پہ پھیلا کے اور تم نیچی کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، اے سلیمان علیہ السلام، میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہاں سے کافی دور سبا نامی ایک ملک ہے، وہاں کی حکومت بلقیس نامی عورت کے پاس ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا عالیشان تخت ہے جس پر بیٹھ کر وہ حکومت کرتی ہے۔ اس سے بھی بڑی اچھی بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے جس نے یہ زمین، آسمان، چرند پرند، چاند اور سورج بنائے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے خود سے کہا، میں نہیں ہوں گا، تم نے جو بات بتائی وہ سچ ہے یا جھوٹ، لہٰذا تم میرا یہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس جاؤ اور دیکھو وہ کیا جواب دیتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کے پاس گیا اور خط اس کے سامنے رکھ دیا۔ ملکہ بلقیس نے خط پڑھا جس پر لکھا تھا، سلیمان کی طرف سے یہ بخشش کرنے والے مہمان اللہ کے نام سے شروع ہے، سامنے سرکشی نہ کرو اور اسلام قبول کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے اپنے وزیروں اور فوج کے بڑے بڑے کمانڈروں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور ہمیں کہا گیا ہے کہ سورج کی عبادت چھوڑ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں اس خط کا جواب کیا دینا چاہیے؟ تمام لوگوں نے جواب دیا کہ ہماری فوج طاقتور اور ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہے، مال و دولت کی بھی ہمیں کمی نہیں ہے، باقی آپ جو فیصلہ کریں ہمیں قبول ہے۔ ایک بات کا تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جب بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں، وہاں کی عزت والے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی جنگ کی صورت میں ایسا ہی ہوگا۔ میں کوشش کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ کے نبی بھی ہے یا نہیں۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہیرے جواہرات اور سونے چاندی سے بھرے تھال تحفے میں بھیجے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہوں گے تو اس مال و دولت میں کوئی دلچسپی نہیں لیں گے۔ سارا مال و دولت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے اس لینے سے انکار کر دیا اور کہا، ہمیں مال و دولت کا لالچ دیتے ہو، جاؤ یہ سب واپس لے جاؤ اور جان رکھو۔ غریب انسانوں اور جنوں کا ایک عظیم شان لشکر لے کر آؤں گا اور تمہارے ملک سے تمہیں ذلیل و خوار کر کے باہر نکالوں۔ واپس آ کر جب ملکہ بلقیس کو سارا قصہ سنایا اور ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام دیا تو وہ فوراً سمجھ گئی آپ اللہ کے نبی ہیں، اس ملک میں رہنا ہوگا تو سورج کو چھوڑ کر ایک اللہ کو سجدہ کرو۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے اپنے وزیروں کے ساتھ چلا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے تو آپ نے فوج کے سرداروں سے کہا، تم میں سے کون ایسا ہے جو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کے ملک سے اس کا تخت اٹھا کر یہاں لے آئے؟ جنہوں میں سے ایک دن سردار نے کہا، جتنی دیر میں آپ اس مجلس سے اٹھیں گے اتنی دیر میں وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں۔
علیہ السلام نے اسے تخت لانے کا کہا اور پلک جھپکتے ہی اور تخت آپ علیہ السلام کے سامنے آپ علیہ السلام نے فرمایا تاکہ پتہ چلے ملکہ بلقیس اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں۔ ساتھ ہی آپ نے ایک ایسا محل تعمیر کروایا جو مکمل شیشے کا بنا، جس کی زمین بھی شیشے کی تھی، اس کے نیچے پانی لہریں مارتا تھا اور مچھلیاں روڑتی پھرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اس کے طرف اشارہ کر کے پوچھا وقت کو پہچانتی ہو؟ میں بلقیس اس طرف دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور کہا وہ میرا ہی ہے، لیکن مجھ سے پہلے یہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ جب ملکہ بلقیس شیشے کے بنے محل میں داخل ہونے لگی تو وہ سمجھی کہ نیچے پانی ہے، اس لیے اس نے اپنے پائچے اوپر کر لیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چلی آؤ، پانی نہیں ہے بلکہ شیشے کا بنا ایک فرش ہے۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ بلقیس سمجھ گئی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں اور سجدہ صرف